الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد إنا أنزلناه في ليلة القدر صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رمضان المبارک کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو رمضان المبارک کے مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ رمضان کے پہلے 10 دنوں کو رحمت کا عشرہ یعنی پہلے 10 دن رحمت کے ہوتے ہیں، پھر جب دوسرے 10 دن شروع ہوتے ہیں تو انہیں مغفرت کا عشرہ کہا جاتا ہے، اور جب آخری 10 دن شروع ہوتے ہیں تو انہیں جہنم سے خلاصی کا نام دیا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ پڑھی، اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ کے اندر ایک رات کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آتے اور سوال کرتے، اللہ کے رسول، پہلی امتوں کے اندر ان کی عمریں بڑی لمبی تھی، انہیں عبادت کرنے کے لیے وقت زیادہ ملتا تھا، اس امت کی عمریں چھوٹی ہیں، اب انہیں کس طرح ثواب زیادہ مل سکتا ہے، کیسے یہ عبادت زیادہ کر سکتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا مسلمانوں کو ایک رات عطا کی گئی جس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لیلۃ القدر کی رات عبادت کی قیام کیا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جب یہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے لوگ مسجد کی طرف آتے ہیں عبادت کے لیے، کبھی تراویح کی صورت میں، کبھی فرائض کی صورت میں، پھر جب آخری عشرہ شروع ہوتا ہے تو لوگ اعتکاف کی نیت سے مسجد کی طرف آتے ہیں۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے دنیا کا یہ اصول ہے، دنیا میں ایک آدمی کو کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو لوگ جان جاتے ہیں اس آدمی کو فلانے کے ساتھ محبت ہے، تو علماء لکھتے ہیں یوں جس آدمی کے ساتھ کسی کو محبت ہوتی ہے بار بار اس کے گھر کا چکر لگاتا ہے، بار بار اس کی ملاقات کے لیے جاتا ہے۔ ایک مسلمان جب دن میں 5 مرتبہ اللہ کے گھر کو آتا ہے، اب یہ بار بار جب مسجد کو آتا ہے تو دیکھنے والا سمجھ جاتا ہے اس بندے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے کہ یہ دن میں 5 مرتبہ اللہ کے گھر آتا ہے اپنے فرائض، واجبات، سنت اور نفل ادا کرنے کے لیے۔ پھر علماء لکھتے ہیں جب آدمی کو کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے
تو وہ آدمی اس کے راستے میں اپنا مال لٹا دیتا ہے۔ اب ایک مسلمان جب سال اس کے مال پر گزر جاتا ہے تو مال کا 40واں حصہ اللہ کی راہ میں نکالتا ہے، جسے زکوٰۃ دیتے ہیں۔ دیکھنے والا آدمی سمجھ جاتا ہے اس آدمی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے کہ یہ اپنا مال غریب اقدار کے حوالے کر رہا ہے۔ پھر علماء لکھتے ہیں کتابوں میں، ایک آدمی کو جب کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو وہ آدمی اس کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ ایک مسلمان کو جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو وہ رمضان کے دنوں میں صبح سے لے کے شام تک سارا دن بھوک پیاس میں گزار دیتا ہے۔ پھر علماء کتابوں میں لکھتے ہیں، ایک آدمی کو جب کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو وہ آدمی اس کے گھر کے دروازے پر بیٹھ جاتا ہے۔ اسی طرح جب ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو وہ رمضان کے مہینے میں آخری 10 دن اللہ تعالیٰ کے گھر میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جاتا ہے۔ پھر علماء لکھتے ہیں، ایک آدمی کو جب کسی آدمی کے ساتھ محبت ہوتی ہے وہ اس کے لیے گھر بار چھوڑ دیتا ہے، مشقتیں اٹھاتا ہے، مال لگاتا ہے۔ جب ایک امیر آدمی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو وہ حج کے لیے چلا جاتا ہے، گھر بار چھوڑ دیتا ہے، اپنا مال لٹاتا ہے، مشقتیں برداشت کرتا ہے۔ تو اب ایک آدمی جب یہ رمضان کا مہینہ پاتا ہے اور رمضان کے اس مہینے کو پانے کے بعد جہاں وہ روزہ رکھ رہا تھا، فرائض ادا کر رہا تھا، اب آخری عشرہ شروع ہوا تو وہ مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ گیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک آدمی مسجد میں آتا ہے، 10 دن اعتکاف کرتا ہے۔ اب جب یہ مسجد میں بیٹھ گیا، لوگ باہر نیکیاں کر رہے ہیں، یہ مسجد میں بیٹھا ہے، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس آدمی کو باہر والے کی نیکیوں کے برابر ثواب ملتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی مسجد میں اعتکاف بیٹھا تھا، محلے میں کوئی آدمی فوت ہو گیا، سارے محلے کے لوگ جنازے کے لیے گئے۔ اب یہ اعتکاف کی وجہ سے جنازے کو نہ جا سکا تو پھر بھی اسے جنازہ پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ محلے میں کوئی بیمار تھا، رشتہ دار بیمار تھے، لوگ بیمار پرسی کے لیے جا رہے تھے، یہ مسجد میں اعتکاف کی حالت میں بیٹھا تھا۔ اب جب یہ مسجد سے نکل نہیں سکتا تھا، اسے پھر بھی بیمار پرسی کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ انوکھا معاملہ کرتے ہیں، ایک تو اس کی نیکیاں بڑھاتے ہیں، دوسرا اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک آدمی ثواب کی نیت سے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے مسجد میں، تو فرمایا نبی علیہ السلام نے ایک دن کا اعتکاف کرنے کی وجہ سے یہ آدمی جہنم سے 3 خندقیں دور کر دیا جاتا ہے، اور ایک خندق کا فاصلہ زمین و آسمان کے فاصلے جتنا ہے۔ حدیث مبارکہ میں یوں آتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، جس آدمی نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اعتکاف کیا، اس آدمی کے نامہ اعمال میں 300 شہیدوں کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے۔ اب ایک مسلمان رمضان کا مہینہ پاتا ہے، رمضان کے مہینے میں اپنے محلے میں رہتا ہے، اپنی مسجد میں رہتا ہے، گھر سے کھانا آتا ہے، یہ آرام کے ساتھ مسجد میں 10 دن گزارتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے بخشش کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے۔ اب یہ آدمی مسجد میں ہے، لوگ عبادت کرتے ہیں تو ثواب ملتا ہے، یہ مسجد میں تھا، تھکاوٹ کی وجہ سے سو گیا، اب جب تک یہ سویا رہا اسے سونے کا بھی ثواب ملتا رہتا ہے۔
اور بعض جگہ تو یوں آتا ہے جب یہ آدمی سانس لیتا ہے ہر سانس کے بدلے ایک تسبیح کا ثواب ملتا ہے۔ اب ایک مسلمان جب ان فضائل کو سنتا ہے، فضائل سننے کے بعد جب وہ اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ اعتکاف کرنے والا آدمی مر جاتا ہے، اب ہم لوگ عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہم عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہو۔ ہم عبادت تب کرتے ہیں جب ہم قبر میں جائیں تو قبر میں آسانیاں ہوں، جب ہم میدان معاشر میں پہنچیں تو جنت کا راستہ ہموار ہو جائے۔ اب ایک آدمی جب اعتکاف بیٹھتا ہے تو یوں آتا ہے حدیث مبارکہ میں جب اسے قبر میں رکھ دیا جاتا ہے جو ایک ڈراؤنی جگہ ہے، منو مٹی کے نیچے پڑا یہ آدمی وہاں اعتکاف کی وجہ سے اطمینان کے ساتھ رہتا ہے۔ اب ایک مسلمان جب اعتکاف کے لیے مسجد میں آیا اور 10 دن کا اعتکاف کیا تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس آدمی کو 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اب فضائل تو ہم نے سن لیے، لیکن ایک مسئلہ ہمیں سمجھ آنا چاہیے کہ دنیا کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک فرض کفایہ کہتے ہیں، ایک کو سنت مؤکدہ علی الکفایہ کہتے ہیں۔ فرض کفایہ جنازے کو کہتے ہیں اور سنت مؤکدہ علی الکفایہ اعتکاف کو کہتے ہیں۔ اگر ایک محلے سے ایک آدمی جنازے کے لیے چلا گیا تو باقی محلے والوں کی ذمہ داری پوری ہو گئی، اور اسی طرح ایک مسجد میں محلے سے ایک آدمی اعتکاف میں بیٹھ گیا تو باقی محلے والوں سے یہ ذمہ داری ختم ہو گئی۔ لیکن ایک مسجد میں ایک محلے میں ایک آدمی بھی اعتکاف نہیں بیٹھتا تو پورا محلہ اس کی وجہ سے بدنام اور گنہگار ہو جاتا ہے۔ اب جب یہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، رمضان کے مہینے میں لوگ ثواب کی نیت سے جب اللہ کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، اعتکاف کی حالت میں بیٹھ جاتے ہیں تو یہ اعتکاف انہیں دنیا میں بھی سکون دیتا ہے، انہیں قبر اور آخرت میں بھی سکون دے گا۔ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے لوگ ایک سوال پوچھتے رہتے ہیں، ایک ہی قسم کے الفاظ آپس میں ملتے ہیں، لوگوں کو اشکال ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ایک ہیں۔ رمضان کے مہینے میں ایک فدیہ ہوتا ہے، ایک فطرانہ ہوتا ہے، ایک سرسایہ اور باش ہوتی ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں یہ ساری چیزیں ایک ہیں، تو یہ مسئلہ تو سمجھنا چاہیے۔ فدیہ کہتے ہیں ایک آدمی رمضان کا روزہ نہیں رکھ سکتا، بیمار ہونے کی وجہ سے، عمر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، اب وہ بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑ رہا ہے تو ہر روزے کے بدلے میں 2 کلو گندم فی روزے کا بدلہ دیا جاتا ہے، یا گندم جیسے پیسے دیے جاتے ہیں یا کھجوریں دی جاتی ہیں۔ اب یہ جو روزے کا بدلہ دیا جا رہا ہے شریعت مطہرہ کے اندر اسے فدیہ کہتے ہیں، اور یہ فدیہ اس آدمی کے روزوں کا بدلہ کسی غریب کو، کسی اقدار کو مالک بنانے کے ساتھ پورا ہوتا ہے۔ دوسرا جب رمضان شروع ہوتا ہے لوگ فدیہ کے ساتھ فطرانے کا نام سنتے ہیں۔ فطرانہ کہتے ہیں ایک مسلمان نے روزے رکھے، اب جب وہ مسلمان روزے رکھ رہا تھا تو اس مسلمان پر فطرانہ آتا ہے 1 فدیہ کے برابر۔ فطرانہ 2 کلو گندم بنتا ہے یا اس کے برابر پیسے بنتے ہیں۔ اب یہ فطرانہ کیوں دیا جاتا ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فطرانہ اس لیے دیا جاتا ہے، ایک آدمی رمضان کے دنوں میں روزہ رکھتا ہے، اس کے یہ رمضان کے مہینے کے روزے زمین و آسمان کے درمیان لٹک جاتے ہیں، جب وہ فطرانہ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے روزوں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو فدیہ ہو گیا
رمضان کے روزوں کے بدلے میں، اور فطرانہ ہو گیا روزوں کو اللہ سے قبول کروانے کے لیے۔ تیسرا جو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے جسے باش یا سرسایہ کہتے ہیں، یہ مسجد کی انتظامیہ ہر مسجد میں سال کے بعد کچھ پیسے محلے والوں سے لیتے ہیں۔ اب یہ پیسے جب مسجد کو دیے جاتے ہیں، ان پیسوں سے مسجد کا نظام چلایا جاتا ہے۔ ایک آدمی گرمیوں میں مسجد آتا ہے، اسے پنکھا ملتا ہے، نماز سکون سے پڑھ سکتا ہے۔ ایک آدمی سردیوں میں مسجد آتا ہے، وضو کے لیے گرم پانی ملتا ہے، اندر جب وہ حال میں آتا ہے اسے اندر حال ہیٹر کی وجہ سے گرم ملتا ہے، وہ عبادت سکون کے ساتھ کر سکتا ہے۔ اب جو آدمی سال کے بعد مسجد کی انتظامیہ کو پیسے دیتا ہے، ان پیسوں کو باش اور سرسایہ کہتے ہیں۔ اب جب یہ آدمی مسجد میں آ رہا تھا، پورا سال یہ نمازیں پڑھتا رہا، اسے ہر قسم کا سکون مہیا کیا گیا، ہر قسم کی سہولت دی گئی، تو سال کے بعد 800,000 روپیہ جب اس نے مسجد کو دیا، اب یہ پیسے تقسیم ہو جاتے ہیں۔ اب جب یہ پیسے تقسیم ہو گئے، جب لوگ نماز پڑھیں گے یہ آدمی ثواب لینے والوں میں بنے گا، جب لوگ تلاوت کریں گے یہ آدمی ثواب لینے والوں میں بنے گا۔ یعنی ایک آدمی چند 100 روپے مسجد کو سال کے بعد دیتا ہے، اور پھر ان چند روپوں کے بدلے میں پورا سال ثواب کماتا رہتا ہے۔ تو ہر مسلمان کا حق بنتا ہے ویسے بھی مساجد کے ساتھ وہ امداد کرنے کی کوشش کریں، اور نہیں ہو سکتا تو کم از کم سال کے بعد جب رمضان کے مہینے میں مسجد کی انتظامیہ باش یا سرسایہ لیتی ہے تو ہر آدمی جلدی سے جلدی یہ پیسے دینے کی کوشش کرے، تاکہ اس کے لیے نیکیوں کا ایک اجر و ثواب اکٹھا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔